اس بات کو ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو نکاح سے پہلے 2 کام ضرور کیا کریں. ایک تو بلڈ ٹیسٹ ضرور شامل کریں تھیلیسیمیا کا، یہ ضرور شامل کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان شادیوں میں جو کزن میرجز ہیں. 2 اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نکاح نامہ چند دن پہلے لے کر دیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کے ساتھ اس پہ بحث کریں کہ کون سی شک جو ہے وہ ان کو اچھی لگ رہی ہے، کون سی اچھی نہیں لگ رہی، تاکہ نکاح والے دن جو ہے وہ کوئی ایشو نہ ہو. نکاح نامے کے اندر جو شکیں ہیں ان کے اوپر آج بات کریں گے. حشام الہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے. حشام، بڑی کہ آپ یہاں پر تشریف نہیں لائے اور ٹیلی فون پہ ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر مفتی خلیق بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ مفتی غلام یاسین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ جی السلام علیکم. حشام بھائی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ حکم کریں، ہم حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بس آج سفر تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اچھا حافظ جی یہ بتائیے کہ نکاح نامہ جو ہے یہ پہلے تو ہوا نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی نکاح تو آپ جائز ہی سمجھتے ہیں نا جتنے ہوئے تب تک 1971 سے 61 سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ بلال بھائی جو نکاح نامہ ہے وہ جو شرط ہے وہ لیگل دستاویز کے طور کے اوپر ہے، شرعی شرط نہیں ہے. یہ شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی؟ نہیں، اس کی شرعی حیثیت اس لیے نہیں ہے. اگر کوئی بندہ پراپر نکاح کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ویلڈ ہے، اس کو زنا نہیں کہا جائے گا. ہاں بعد میں وہ نکاح نامہ بھرے گا، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نامے بعد میں بھرے جاتے ہیں. بعض خاندان اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نکاح نامہ پہلے بھرا جائے، جیسے آپ نے دیباچے میں کہا کہ بچے اور بچی کو پہلے پڑھ لینا چاہیے یہ تمام شرائط کے اوپر. لیکن حقیقت بات یہ ہے، اس کی جو ساری کی ساری مثال ہے کہ رجسٹری کی طرح کی ہے. جیسے آپ ایک زمین کے انتقال کے اندر ایک لیگل دستاویز رجسٹری اور انتقال آ گیا، بنیادی طور پہ یہ نکاح کی ایک لیگل دستاویز ہے جو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں یا کوئی لیٹیگیشن ہو. بنیادی طور پہ شریعت میں اس نکاح کے پیپر کی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک دستاویز عرف کی ہے، معاشرتی عرف جو ہے. تو یہ جو معاشرتی عرف ہوتے ہیں یہ اسلام میں ممنوع نہیں ہوتے، یعنی یہ ایک جائز کام ہے نکاح نامہ بھر لینا، دستاویز کسی بھی معاہدے کو لکھ لینا. تو وہ لکھا جانا اس کے اندر شریک بات موجود نہیں ہے. لیکن حقیقت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ایک بندے نے نکاح پڑھایا، 2 گواہ موجود ہوں، ولی کی اجازت ہو، مہر ہو، یہ تمام جو نکاح کی شرائط ہیں یہ پوری ہوں تو نکاح لیگلی منعقد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح نامے کے اوپر بعض شرائط ایسی لغو لگا دی گئی ہیں جس کے اوپر علماء کو اعتراض ہوتا ہے. میں اس پہ ابھی بعد میں آتا ہوں، لیکن حافظ جی آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ اس کے اندر مختلف شکیں ہیں نا، تو ان شکوں میں مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ جو شخص ہے وہ غلط انفارمیشن لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا ایڈریس غلط لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا مسلک غلط لکھتا ہے، مثال دے رہا ہوں. یہ اگر وہ غلط انفارمیشن اس نکاح نامے میں بھری جاتی ہے تو کیا وہ نکاح جو اس نکاح نامے کے عوض ہو رہا ہے وہ درست ہوگا؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی نکاح کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھتے تھے ان میں سے ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں، آپ نے تو بالکل اس سے ہم آہنگ بات کیا. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی اور سچی کرو. یہ نکاح کے موقع کے اوپر جو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا عین جواب ہے، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن نکاح سے پہلے بھی دی جاتی ہے کہ لڑکے کی جناب اتنی کمائی ہے اور جناب لڑکی کی اتنی عمر ہے. وہ 2 یا 4 ہفتوں کے بعد لڑکے کی کمائی کا بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے اور لڑکی کی عمر بھی پتہ چل جاتی ہے. تو بات سیدھی اور سچی کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر و برکت کا نزول ہوگا. جو بات آپ نے کیا غلط انفارمیشن، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں حافظ جی، اگر غلط انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں جو آیات پڑھی، تو وہ تو پھر پارلر جانا بھی ایک بہت بڑی بے ایمانی ہوگی. وہ کیسے؟ وہ خاتون صبح نکلے گی نہیں جو کہ پارلر میں آپ نے شام کو نکاح کے وقت دیکھی. یہ تو آپ نے وہ پھر لطیفے والی بات کر دیا کہ میک اپ کے بغیر بچے نہیں ماں کو پہچاننے ہوتے. خیر یہ تو چلے ایک ادراج تفنن بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کو غلط بیانی کا گناہ ضرور ملتا ہے. لیکن نکاح پھر بھی ہو جائے گا. کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بدعت کے حوالے سے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں نا، فی الحال بدعت بنیادی طور پر اس چیز کو کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے دین میں ڈالی جائے. ثواب کی نیت سے یہ نکاح نامہ عرف کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی معاشرتی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا کہ ملکی قوانین ہے تو ہر ملکی قوانین جو شریعت سے متصادم نہ ہو، ٹکرائیں نہ، تو ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہی تینوں علماء ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں ہر وہ شرط جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط
جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے, قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے, وہ باطل ہے. تو اس طرح کی جو شرائط ہم نکاح نامے کے اندر بھی دیکھتے ہیں جو باطل ہیں, ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے. میں ان شرائط کے اوپر آتا ہوں. مجھے پہلے میں جھوٹ اور سچ کا ذرا تعین کر لوں. نکاح نامے پہ حافظ جی مجھے صرف چھوٹا سا جواب دیجیے گا. ہم عام طور پہ لڑکی کا جو نام ہے وہ نیمرولوجی کے حوالے سے یا خاندانی روایتوں کے حوالے سے بدل دیتے ہیں. نام اس کا نسرین ہوتا ہے, نکاح نامے میں پروین لکھا جاتا ہے, ولدیت وہی رہتی ہے. یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے؟ نہیں, جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر نام ہو وہ لکھنا درست ہے, اور اگر نام کو بدلا جائے تو یہ تو بہرحال جھوٹ کا گناہ تو ملنا ہی ہے اگر جھوٹ بولا گیا. نہیں, جھوٹ نہ بولا جائے, لیکن نکاح جو ہے تھا وہ نسرین کی شادی ہونی تھی, نکاح نامے پہ پروین کی شادی ہوئی. یہ کیا ہوگا؟ اور یہ بڑا عام ہے نام بدلنا نکاح اگر تو پھر ہم نام بدلا نا, یہ تو غلط بیانی ہے, اور اگر حقیقت میں دلہن بھی بدل دی ہے تو پھر تو دھوکہ دہی ہے. نہیں, وہ تو قیامت ہی برپا ہوگی نا اگر دلہن بدل دی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی کیا جو نام بدلتے ہیں لوگ نکاح کے لیے, کیا وہ درست رسم ہے؟ نہیں, یہ بات فعلی. اگر نام بدلنا ہے تو وہ تو بچپن میں بدل دینا چاہیے. اگر کسی کو کسی کا نام پسند نہیں آ رہا تو وہ کم عمری میں تبدیل کر دینا چاہیے. بعد میں یہ جو آپ نے کہا نیومرولوجی اور علم جفر اور اس حساب سے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے اب نکاح کرنا ہے تو یہ نام بدل دیا جائے, تو یہ بدفعلی ہے, یہ بدشگونی ہے, جس کا اسلام میں بدشگونی ہے. ڈاکٹر صاحب, نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے, باطل ہو جائے گا. ہاں, پھر تو نکاح باطل سے کیا مطلب؟ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں, ہوگا وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. شرط کا مطلب یہی ہے نا کہ جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی اس نکاح کو آپ مانیں گے نہیں, تب تک مشروط جو ہے وہ بھی نہیں پایا جائے گا. ابھی دیکھا جائے نہیں پایا جائے گا سے کیا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا. نکاح چاہے ہو گیا ہے, پڑھ دیا ہے, اس کے لیے ہاں ہو گئی ہے, لیکن نکاح نہیں ہوا کیونکہ گواہ نہیں ہے. جی, اس کا مطلب وہ جو حجاب اور قبول والی ڈاکٹر صاحب بات ہے کہ نکاح جو ہے وہ حجاب اور قبول ہے, یہ معاملہ اگر کسی پہ اپلائی کیا جائے, مثال کے طور پہ ایک آدمی اور عورت ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ جہاں کے کچھ لوگ ہیں ہی نہیں, اب ان کے پاس دو آپشنز آتی ہیں, نکاح یا زنا, کیونکہ گواہ نہیں ہے, تو دونوں میں سے کون سی آپشن لیں گے؟ دیکھیں, ایسی مثالیں دے کر راستہ نہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. نہیں, ایسی بات نہیں, نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, نہ زنا کرنا نہ نکاح ہوتا. کے لیے کوئی راستہ کھولے نا, وہ وہاں پہ کہیں ایسی جگہ جہاں ان کے گواہ نہیں ہے. ایسے سوالات پیدا کر کے شریعت کا حلیہ بگاڑنا نہیں چاہیے. کوئی دنیا میں ایسی حلیہ نہیں بگڑ رہا, شریعت میں اس کا کوئی جواب ہے؟ جواب یہ, نہ نکاح وہاں ہو سکتا ہے نہ زنا ہو سکتا. آپ کہیے کہ اگر گواہ نہیں ہے تو چاہے وہ وہاں پہ اکیلے ہیں لڑکا لڑکی, ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کسی صورت نہیں ہو سکتا. حافظ جی, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اسی طور پہ بلال بھائی, یہ جو آپ نے مثال پیش کیا ہے تو شریعت کا حکم واضح ہے, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اگر حقیقت میں دنیا میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہی باقی رہ جائیں اور دنیا میں کوئی باقی نہ ہو, کسی آئلینڈ پہ گئے ہیں, کہیں سیر پہ گئے ہیں, مالدیو گئے ہیں, فلپائن گئے ہیں, کہیں ہیں گواہ نہیں ہے, کیا کریں؟ اگر آپ نے اب جو مثال دیا, مالدیو گئے ہیں, سیر پہ گئے ہیں, تفریح کے لیے گئے ہیں, تو ایک اکیلا لڑکا اور ایک اکیلی لڑکی راضی ہو جائے آپس میں وہ نکاح کر لیں, تو یہ شریعت کا مذاق ہے نا, یہ شریعت میں جائز اور الاؤڈ نہیں ہے. نکاح کے لیے اعلان ضروری ہے. ہمارے ہاں تو ایک شرط اضافی بھی ہے. اچھا, اعلان پتہ کہاں پہ ہوگا حافظ جی؟ اعلان ہوگا جب وہ دونوں امیگریشن پہ اتریں گے تو وہ پوچھیں گے کون ہے, وہ کہیں گے یہ میری بیوی ہے, اعلان ہو گیا, اب دیکھیں گواہ ہو گیا. مطلب ہے آپ ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے پاس گواہوں کی موجودگی کے امکانات موجود تھے, پھر تو نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. ولی سے مراد والد, ولی, ہاں, ماما, چاچا, تایا, ہاں, جو بھی ولی ہو, ولی شریع کے بغیر ہم تو اور بچی کے نکاح کے لیے ولی کی شرط بھی رکھتے ہیں. تو حافظ جی, پھر حجاب اور قبول کا کیا معاملہ ہوا؟ حجاب قبول یہ ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں, ایک بچی ہے, وہ اگر ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے تو کر دے, اگر اس کا ولی ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہاں تو کر دے, تو اگر لڑکی چاہتی ہے تو ہاں, یہ تو پھر آپ نے وہ کہا نا کہ ولی اور لڑکی کے مابین عدم اتفاق ہو جائے گا, تو پھر ولی کو غیر مرشد ثابت کرنا پڑے گا لڑکی کو کہ میرا ولی جو ہے وہ میرے بہترین نکاح اور بہترین کفوق کے مطابق بہترین میرا معاشرتی مجھے پارٹنر مل رہا ہے, اور میرا ولی جان بوجھ کے اندر میرا نکاح نہیں کر رہا. اگر وہ عدالت میں یہ بات ثابت کر دے, یہ ثابت کیسے کرے گا؟ کوئی سر پہ کھڑا ہو کے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا باپ میرے خلاف ہے. یہ ثابت کیسے ہوگا؟ اس کا کون سا ڈاکومنٹ ہوگا؟ اسی لیے ولی کی جو اور بچی کا, اس کا مطلب وہ جو حجاب اور قبول ہے حافظ جی, وہ تو پھر ولی کا ہوا نا, لڑکی کا تو نہ ہوا. اچھا, مجھے بتائیں پھر آپ نکاح اور زنا میں فرق کیسے کریں گے؟
تو مجھے قبول میں تجھے قبول, تو وہ نکاح ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں نکاح اس چیز کا نام نہیں ہے. نکاح میں ایک حق مہر ہوتا ہے, نکاح میں 2 گواہان ہوتے ہیں, نکاح کی شرائط ہوتی ہے, اس میں مسنونہ پڑا جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی جہاں پہ بھی اکیلے موقع ملے اور وہ کہیں جی میں تجھے قبول تو مجھے قبول, تو پھر ہمارا نکاح ہو گیا, حق مہر بھی طے ہو گیا بغیر گواہوں کے, تو یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. یہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, میں وقفے پہ جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی جناب نکاح کے اوپر اور نکاح کے فارم کے اوپر, اور ہشام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہشام بھائی یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات پہ تو ہم نے پہنچ کر لی کہ یہ ضرورت ہے ایک ایسی جو کہ شریعت کے قانون کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ابھی وہ ہمارے ساتھ کال پہ نہیں ہے ہشام, کہ کون سی شرائط ہیں جن کے اوپر علماء کرام کو اعتراض ہے یا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن بتاتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح, مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, وہی کھول سکتا ہے, طلاق دے سکتا ہے. اسی طرح قرآن بتاتا ہے الرجال قوامون, مرد گھر کی ریاست کا سربراہ بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کا کفیل بھی ہے. لیکن جیسے ہی طلاق کا حق ہمیشہ کے لیے آپ عورت کے, میں نے سربراہ کا لفظ استعمال کیا تھا پرسوں, ایک عالم صاحب نے کہا تھا کہ آپ برابری کی بات کریں, آپ یہ آدمی کو ذرا زیادہ فوقیت دے رہے ہیں. تو میں فوقیت ہے اللہ نے دی, میں اور آپ کیا دیں, اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ بھی فرما دیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میں علامہ صاحب کو بھی. ہشام بھائی یہ جو آپ نے قوانین ہیں ہماری, یہ 25, 26, 27 جو ہماری شکیں ہیں, ان شکوں میں سے کس شک پہ آپ کو اعتراض ہے کہ یہ شک شرعی طور پہ جائز نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ میں جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے بات کیا, میرا تو میں کہتا ہوں میں ان کو راجے تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش, جو حق طلاق کو تفویض کرنا انہوں نے کہا غیر شرعی بات ہے, یہ 100% انہوں نے درست بات کی ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ فقہائے حناف کا کچھ نہ کچھ اس بارے میں اختلاف موجود ہے. حق طلاق جو ہے نا وہ عورت کو تفویض کرنا غیر شرعی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو اس کا متبادل حق دیا ہوا ہے خلا کی صورت میں. ٹھیک, طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کانٹریکٹ کو, جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ سوشل صرف ایک دیوانی معاہدے کے طور پہ اس کو مغرب نے لے لیا. یہ جو نکاح کے اندر شرائط جن کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے نا بلال بھائی, ان میں ایک شرط تو یہ بھی ہے کہ حق طلاق کو عورت کو تفویض کر دینا اور پھر ہمیشہ کے لیے تفویض کر دینا, ٹھیک, کہ یہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ بلال بھائی ہر وہ نکاح جس کے اندر مدت کا تعین ہو, مدت کا تعین مطلب کہ نکاح اس نیت پہ کیا جائے. یہ تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے نکاح نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن معاشرے کے اندر عرف میں موجود ہے نا, چاہے وہ حلالہ ہو چاہے وہ متا ہو, ہم کہتے ہیں اس کو چاہے وہ مسیار ہو, ہاں چاہے مسیار ہو. میں کہتا ہوں ہر ایسا نکاح جس کے اندر یہ چیز رکھی جائے کہ یہ اتنے مدت کے لیے, وہ اسلام میں نکاح نہیں ہے, وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ حرام ہے. اگر ہم اس بات کا ابلاغ کر دیں گے تو ہم حلالے سے بھی بچ جائیں گے, ہم متا سے بھی بچ جائیں گے. ہم اس طرح کے کنٹریکٹ میرجز, اب یہ دیکھیں نا دیوانی معاہدہ, دیوانی معاہدہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے سوشل کنٹریکٹ کے اندر کہ یہ بھی کل مدت ہی نہیں ہوتا. نکاح اس نیت پہ کیا جاتا ہے میں ہمیشہ کے لیے اس عورت کے ساتھ رہوں گا. پھر دوسری بات یہ بلال, لیکن حافظ جی اگر اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں, تو اس کا انگلش ترجمہ چرچ کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ. لیکن ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ مسلمانوں میں ہے, کرسچنز میں ہے, مسلمانوں میں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں طلاق بھی ہے, ہمارے ہاں طلاق کی اجازت ہے نا. ناپسندیدہ ترین حلال فعل جو ہے وہ طلاق ہے, اسی طرح ناپسندیدہ ترین حلال فعل خلا ہے. لیکن یہ عورت اور مرد کو جب اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ ایک حق دے دیے ہیں تو ہم نے عورت کو طلاق کا حق کیوں دینا ہے؟ عورت کو خلا کا حق حاصل ہے نا, تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ پھر ایک بہت بڑی بات ہے جو بڑا سینسٹیو آج کل معاملہ سمجھا جاتا ہے بلال بھائی, ہم جو شریعت کے پابند علماء ہیں یا لوگ ہیں یا طالب علم سمجھ لیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, استعداد کے ساتھ ہے. ایک بندہ 21 سال کا ہے, ایک بندہ 25 سال کی عورت ہے, اس میں نکاح کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے, اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عورت اگر 16 یا 17 سال میں اس میں استعداد ہے, تو یہ عجیب کنسیپٹ ہے کہ 18 سال کا ایک دن پہلے تک اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی, اور 18 سال کا جیسے ہی ہوا اسی دن اجازت مل گئی. تو جب یہ قانون بنا پاکستان میں تو علماء نے اس پہ اعتراض نہیں کیا؟ علماء کا اعتراض استعداد کے اوپر تو آج بھی ہے. علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک عجیب شک ہے کہ 18 سال 17 سال 364 دن کی بچی کو اجازت نہیں ہے, 365 دن ایک دن میں کون سی انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے
جو اس کو اجازت مل جاتی ہے، تو اس کا تعین ہونا چاہیے استعداد و بلوغت اور صلاحیت کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف سے حافظ جی یہ بھی دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ ہاں جی بے شک، تو استطاعت نہ بھی ہو تو استطاعت آ جائے گی۔ تو پھر یہ بات تو آپ کی ہمارے حق میں جا رہی ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں استعداد اور صلاحیت کے ساتھ اس چیز کو باؤنڈ کرنا چاہیے، اس کا اسلام میں عمر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ عربوں کے اندر ایک دن کا بچہ اور ایک دن کی بچی کے بھی نکاح ہوتے تھے، تو اس کو خیار البلوغ کہتے ہیں۔ ایک فقہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور استعداد پیدا ہو جائے تو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح جاری رکھیں یا ختم کر دیں، یعنی رخصتی سے قبل ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں باضابطہ طور پہ ان بچیوں کی عزت بیان کی گئی ہے کہ جن کے ابھی ایام جو بالغ نہیں ہے اور ایام نہیں آئے، اور خیار البلوغ سے پہلے ان کی عزت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو سارے کا سارا کنسپٹ ہے، اس کا تعلق صلاحیت کے ساتھ ہے، استعداد کے ساتھ۔ اگر 17 سال کی بچی اس کے اندر نکاح کی صلاحیت ہے تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل پرچے ہو رہے ہیں جی 16 سال 365 دن کی 64 دن کی تھی تو اس کے اوپر پرچہ ہو گیا، یہ معاشرے کے اندر بھی رواج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ 16 سال 17 سال کی بچیوں کا وہ نکاح کرتے ہیں، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وہاں نکاح جو ہے وہ بلوغت پہ کرتے ہیں، وہ عمر کے تقاضے کو شاید نہ سمجھتے ہوں اتنا۔ حضور آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو حق طلاق ہے یہ خاتون کو نہیں دیا جا سکتا؟ تو یہ وومن رائٹس والے جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح نہیں، دیکھیں جی ہمیں اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اور جب اللہ NGOs کے اوپر نہیں ہمیں اللہ کے فرمان سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے جی۔ ٹھیک، طلاق کا اختیار مرد کو ہے اور خلا جو ہے نا اس کا اختیار اللہ پاک نے شریعت مطہرہ نے عورت کو دیا ہے۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ جی ایک اور اس میں جو شک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مہر کی۔ اب ظاہر ہے مہر کے بغیر جو ہے وہ نکاح قائم نہیں ہوتا، یہ میں درست کہہ رہا ہوں حشام بھائی؟ جی ظاہر ہے، مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو مہر کو 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، معجل اور غیر معجل، یہ میں نے لفظ کہیں پڑھے نہیں حدیث میں، یہ کیا لفظ ہیں؟ نہیں بلال بھائی، یہ حدیث سے اس طرح ملتے ہیں کہ فی الفور ادائیگی، اصل میں اس کو ہم نے سمجھنا شرعی اصطلاحات تو بعد میں وجود میں آتی ہے نا، کہ جو فوری موقع کے اوپر ادا کر دیا جائے یا ادھار کر دیا جائے، تو شریعت میں دونوں باتیں ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ یار اس کا مہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی نکاح ایسے کیے ہیں کہ اس کا مہر آپ یہ ادا کر دینا بعد میں، اور کئی ایسے نکاح ہوئے ہیں کہ جو پہلے ادا کرنے کا حکم ہے۔ ویسے شریعت کا جو مزاج ہے وہ پہلے ادا کرنے کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھار ہو نہیں سکتا، ادھار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو معجل اور غیر معجل کے اندر تقسیم کیا گیا کہ ایسا مہر جس کو مرد نکاح کے کچھ عرصے کے بعد ادا کرے گا، یعنی بیوی کی اجازت سے، اگر بیوی کہے کہ مجھے آج چاہیے تو پھر وہ پابند ہے اس دن پے کرنے کا، اور اگر بیوی اور ولی اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ابھی 2 لاکھ نہیں ہے 3 لاکھ نہیں ہے، آپ 1 سال کے اندر ادا کر دیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ ادھار ہے، یعنی یہ ایک 2 بندوں کا مابین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون جو نکاح کے اندر ایسی شرائط ہیں کہ ایسے حقوق کے مرد یا عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے جس کے اندر کوئی شریعت میں یعنی کوئی قدغن نہ ہو، ایسے حقوں میں سے چھوڑ دے تو اس میں اجازت ہے اسلام، یعنی کہ مہر کے حق کو عورت چھوڑ بھی سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو عورت کی مرضی ہے، کسی کو قرضہ معاف کر دے اگر کرنا چاہے، ورنہ تو یعنی قرضہ دے سکتی ہے نا، وہ کہتی ہے ہامن کو اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کیش موجود نہیں ہے آپ 1 سال میں مجھے دے دیں، اور بعد میں اگر عورت چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے۔ لیکن شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے کہ وہ پہلے ادا کرے۔ اور آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کم از کم مہر کو پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک عرصہ تک ہم 32 روپے 4 آنے بھی سنا کرتے تھے کہ چلو یار پہلے ادا کرنے کی سنت ہو تو 32 روپے یہ۔ اچھا، میں جتنے بھی نکاحوں میں گیا ہوں اور رائے اگر کسی نے پوچھے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرد اپنے 1 سال کی سیلری جو ہے وہ مہر کے طور پہ لکھے تاکہ کوئی سنجیدگی کا اندازہ ہو۔ وہ کما 50,000 روپیہ مہینہ رہے اور 200 روپیہ وہ مہر لکھتے تو یہ انسلٹ ہے، پھر اس کا نام حق مہر شرعی، پھر اس کا نام حق مہر شرعی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ حضور اقدس، شرائط نکاح میں سے آپ کے نزدیک طلاق کے حق کے علاوہ کون سی ایسی شرط ہے جو کہ کوسچنیبل ہے؟ اس کے لیے ہے کہ مرد کو شریعت مطہرہ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو دوسری شادی نہ کرنے کے لیے باؤنڈ کرنا ہے، یہ بھی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے جی۔ 7 سال قید ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب شریعت نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے، مرد کا رائٹ ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتا ہے، اور بیوی کو چاہے نہ بتائے،
دیکھیں جی اسے چاہیے کہ بیوی کو اعتماد ملے. نہیں اعتماد ملے, بتانا ضروری ہے, نہیں بتائیں گے تو 7 سال ہیں, 2 لاکھ جرمانہ بھی ہے. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ اس کو اعتماد ملے اور اس کو بتائے. نہیں وہ تو نہیں مانے گی نا, اور اگر نہیں مانتا تو پھر اسے ملکی قوانین جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور قانون کی گرفت میں آنا پڑے گا. لیکن بات یہ چھوٹی سی رائے میں لے لوں ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب گرا بڑی اچھی لگا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, وہ بتانا ضروری ہے. دوسری کوئی نہیں ہے, اجازت دینے والے نے اجازت دے دی ہے, قانون کو ٹھوکر پہ رکھے. تو قانون میں کیا ہوگا؟ کچھ چھوڑے اس کو, عوامی دباؤ کو استعمال کر لیں, جائز ہے. جی آپس جی آخری جملہ, نکاح دوسرا کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بلال بھائی, اللہ تعالیٰ نے جس یار آپ پاکستان کے قانون کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ نہیں بلال بھائی, ہر وہ قانون مانا جائے گا جو شریعت کے تابع ہے, ہر وہ قانون مسترد اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کون کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں, حضرت عمر کے پاس حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ اتنے عورتوں کے مہر نہ پڑھاؤ. ایک عورت آ گئی, انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہے, آتے تو مہدہ ہننا کن تارا, اگر کسی کو خزانہ بھی دیا گیا حضرت عمر خاموش ہو گئے. کہ اب انصار کی عورتیں عمر سے قرآن. اچھا حافظ جی ایک آخری سوال آپ سے, مجھے ایک بات بتائیے اور ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرنی ہے آپ نے بات. علماء کرام جو ہے نا عام طور پہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو بچانے کے لیے. اگر ایک شخص نے بیوی کو نہیں بتایا اور اس کو سزا ہو رہی ہے 2 لاکھ روپیہ جرمانہ 7 سال, علماء کرام جائیں گے اس کو بچانے عدالت؟ بالکل ضرور جائیں گے علماء. ہم تو ہر روز یہ کیس اٹھا رہے ہیں, جو ہائی کورٹ کے اندر ہماری ریٹیں جو ہیں پینڈنگ پڑی ہیں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی جو بیوی ہے اس کی اجازت غیر شرعی ہے. بیوی کی اجازت سے کون, اگر بیوی کی اجازت سے نکاح ہو, کبھی دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بتائیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب آپ پورے قانون کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. نام نہیں لیتا, بعض فیصلہ کرنے والوں کی اپنی دوسری بیوی. جو کہ اس میں رائے نہیں دیتا, لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی پختہ ہے کہ آپ ان شرائط کو جس طرح سے بھی سمجھیں, آپ کو یہ شرائط پڑھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اس پہ گھر میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن ڈینائل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, کس پہ کتنی رینج ہے, کس کو کاٹنا درست ہے کس کو نہ کاٹنا درست ہے. اور ایک بات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیے کہ وہ اس نکاح کے اندر مہر جو ہے وہ پہلے ادا کریں, کیونکہ یہ عورت کی عزت کا اور احترام کا ایک پہلو ہے. اور بیٹیوں کو ضرور سمجھائیے کہ نیگیٹو کے اوپر گیم پازیٹیو نہیں کھیلی جا سکتی. میں حقوق لوں گے سارے اور نیگیٹو کے اوپر جا کے کھیلوں. طلاق کا حق اگر اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا, لیکن اس زوم پہ شادی کرنا, نکاح کرنا کہ یہ سارا کچھ میں پکڑ کے رکھوں اور پھر شادی کامیاب ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ایک نیک کام میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.